تیسرا حصہ، جب دل نے اذان دی۔ باب نمبر 3، خاموشی کی اذان اور رب کی پکار۔ رات گہری تھی، چاند آسمان پر اکیلا تھا، جیسے احمد اپنے دل کی دنیا میں تنہا تھا۔ نمازی کی وہ پہلی رات، سجدے کی پہلی التجا، کچھ بدل چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ تبدیلی ایک لمحے کی نہیں، بلکہ عمر بھر کے فیصلے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ دوسری نماز، خوف، امید اور شرم۔ صبح ہوئی، فجر کی اذان گونجی تو دل دھڑکنے لگا۔ اب تک وہ مسجد جانے سے جھجکتا رہا تھا، کیا لوگ پہچانیں گے، کیا ہنسیں گے، کیا کہیں گے یہ وہی احمد ہے جو کبھی نماز کا نام سنتے ہی اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ لیکن پھر دل سے ایک اور اذان اٹھی۔ دل نے پکارا، کیا تو لوگوں کے ڈر سے اپنے رب کے دروازے پر جانے سے ہچکچا رہا ہے، جس نے تجھے رات کی تاریکی میں سن لیا؟ کیا وہ دن کی روشنی میں تجھے چھوڑ دے گا؟ اور احمد اٹھا، دھڑکتے دل اور کانپتے قدموں کے ساتھ مسجد کا دروازہ اور کانپتی ہوئی پیشانی۔ مسجد کے دروازے پر قدم رکھا تو یاد آیا، یہ وہی در ہے جس سے وہ ہمیشہ گزرا مگر اندر کبھی نہ جھانکا۔ آج جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک عجیب سا سکون اسے لپیٹ میں لے گیا۔ فرش ٹھنڈا تھا، خوشبو مہکی ہوئی، اور اذان کی بازگشت جیسے سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ نماز میں امام نے سورۃ ضحیٰ کی تلاوت کی، والضحیٰ واللیل اذا سجی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوا اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ احمد کا دل لرز گیا، یہ تو اس کے دن اور رات کی کہانی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونا، امام کی دعا۔ نماز کے بعد احمد ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ دعا مانگنے کی طاقت بھی نہ تھی، بس سر جھکائے، آنکھیں بند کی، آنسوں کے سپرد سب کچھ کر دیا۔ اچانک ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آیا۔ امام صاحب تھے۔ بیٹا، تمہارا چہرہ مجھے پہچانا لگ رہا ہے، لیکن آج اس پر جو روشنی ہے وہ رب کی طرف سے ہے۔ احمد نے نظریں جھکا کر کہا، مولوی صاحب، یہ روشنی میری سجدوں کی نہیں، میرے آنسوؤں کی التجا ہے۔ بس رب نے سن لیا میری ماں کی دعا، شاید آج بھی میرے ساتھ ہے۔ امام صاحب بھی خاموش ہو گئے، بس آسمان کی طرف نظریں کی اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، اس کے دل کو مضبوط رکھ، شیطان کی چالوں سے بچا لے۔ یہ وہ بیٹا ہے جو اب تیرا ہو چکا ہے۔ گھر واپسی اور پہلی بار قرآن کی آواز۔ گھر لوٹا تو کمرے میں عجیب سکون تھا۔ اس نے پہلی بار قرآن ایپ کھولی، سورۃ التوبہ ترجمہ پڑھا، اور توبہ کرنے والے عبادت گزرا۔ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے۔ ایک آنسو پلک سے گرا۔ احمد نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، یا اللہ، مجھے ایسا بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ صبح کی روشنی، ایک نئی منزل۔ اگلے دن احمد مسجد کے بچوں کو وضو کے آداب سکھا رہا تھا۔ ایک چھوٹا بچہ بولا، بھائی آپ مولوی ہو؟ احمد ہنس پڑا، نہیں بیٹا، میں تو بس ایک گناہ گار ہوں جسے رب نے راستہ دکھا دیا۔ یہ سب اس سجدے کا کمال ہے جو دل سے کیا جائے۔ سبق نمبر 1، آنکھوں کے آنسو وہ الفاظ ہوتے ہیں جو رب کا دل پگھلا دیتے ہیں۔ نمبر 2، مسجد کا دروازہ ہر ٹوٹے ہوئے دل کے لیے کھلا ہے، بس ہمت کرو۔ نمبر 3، جب دل اذان دے تو سمجھو ہدایت قریب ہے۔ نمبر 4، رب انہیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے جو گناہ کے بوجھ تلے بھی اس کی طرف پلٹے۔